حدیث نمبر 565 565 عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال خرج ابو طالب الى الشام. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف چل پڑے. ملک شام جاتے تھے وہ تجارت کے لیے. حضرت ابو طالب تو آپ جانتے ہیں نا، مولا علی علیہ السلام کے والد بزرگوار. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں لکھائیں گے، بہت یعنی تفصیلی آپ کے بارے میں بتانا ہے حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں. یعنی مظلوم ائمہ اہل بیت میں سے ہے جی، مظلوم ائمہ سے ہے یہ، بنی ہاشم کے وہ مظلوم لوگ ہیں جو اسلام کے لیے اپنی جان مال عزت سب کچھ قربان کر دینے کے بعد آج امت اس جھگڑے میں پڑی ہوئی ہے کہ وہ مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے. ان کے وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سال روئے ہیں، اور امت یہ طے کر رہی ہے کہ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال روئے ہیں وہ مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے. جی اللہ اکبر. بہرحال بہت عجیب مسئلہ ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے اوپر آپ حضرات دعا فرمائیں. میں تیاری تو تقریباً کر چکا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد موقع سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری سیریز حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کے فضائل، مناقب، نام، ان کی تفصیلات، ان کے کارناموں پر اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیریز میں ریکارڈ کرانے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. خرج ابو طالب الی الشام، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف نکلے. یہ کب کی بات ہے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بچے تھے، ابھی کم عمر تھے آپ. ٹھیک ہے، آپ کم عمر تھے. تو فرماتے ہیں کہ وہ ملک شام کی طرف نکلے. وخرج معه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اشیاخ من قریش. حضرت ابو طالب گئے اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے. اکثر وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، ان کو جدا ہونے نہیں دیتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. آپ کے والدین گزر گئے تھے نا، تو سرپرست تو حضرت ابو طالب ہی تھے، تو ساتھ لے جاتے تھے. اور قریش کے کافی بڑے بڑے لوگ، بزرگ لوگ اور بڑے بڑے حیثیت والے لوگ ساتھ میں تھے. سب مل کے جو ہے ملک شام کی طرف بزنس ٹرپ کے لیے نکلے تھے. فلما اشرفوا علی الراہب ہبطوا، پھر جب وہ ملک شام پہنچے، وہاں پر ایک علاقہ رہتا جہاں پر راہب ابن بحیرہ وہاں پر رہتا تھا. تو راہب وہ راہب تھا، ایک فادر تھا، وہ کرسچن فادر تھا جو بہت زیادہ علم رکھنے والا تھا، اور یعنی اس کے پاس بہت زیادہ انبیاء کا علم حاصل تھا، اور بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا تھا اور اللہ کو منانے میں لگا رہتا تھا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا تھا وہ لوگ کو. فرماتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے گزرے تو وہ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے روک دیے، تھوڑا اسٹے کرتے ہیں نا سفر میں، تو وہ تھوڑی دیر اسٹے کیے. فحلوا رحالہم، انہوں نے اپنے سواریوں کو کھول دیا. فخرج الیہم الراہب، جیسے وہ کیمپ کیے، سٹاپ کرے قافلہ، راہب نکل کے ان کے پاس باہر آ گیا. راہب جو ہے وہ نکل کے آ گیا. وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتْ. اس سے پہلے ایسا ہوتا کہ کئی مرتبہ وہاں سے گزرتے، ٹھہرتے، آتے جاتے، لیکن وہ راہب، وہ جو پادری تھا، وہ کبھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا تھا ان کی طرف. نکل کے آنا تو دور کی بات ہے، وہ آتے ٹھہرتے چلے جاتے، وہ راہب ان کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا تھا کبھی، وہ اللہ کو منانے میں لگا رہتا. لیکن اس مرتبہ جب یہ لوگ آئے تو وہ راہب نکل کے آ گیا. قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراہب. راوی کہتے ہیں جب وہ یہ لوگ اپنے سواریاں باندھنے لگے اور جو ہے سامان اتارنے، قافلہ رکا تو جو اپنے ضرورتیں ہوتی، لوگ اپنی ضرورتیں پورے کرنے لگے. وہ راہب نکل کے آیا اور ان کے قافلے اور ان کے کیمپ میں اس طرح سے گھومنے لگا اندر. یتخللهم، ان کے بیچوں میں جا کر تلاش کرنے لگا کچھ. حتی جاء فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایسے لوگوں کے درمیان گھومتا پھرتا، تلاش کرتا، اور ایک آدمی کو دیکھتے دیکھتے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ کم عمر ہے ان کے پاس پہنچتا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے جی فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتا ہے جی. ابھی تو وہ بچے ہیں مگر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے ھذا سید العالمین، یہ سارے جہانوں کا سردار ہے یہ بچہ. وہ آ کر پکڑتا ہاتھ اور کہتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ سارے جہانوں کا، جی سارے ورلڈز کا جتنے جہاں بنے ہیں سارے جہانوں کا یہ سردار ہے. ھذا رسول رب العالمین، یہ سارے جہانوں کے پروردگار کا رسول ہے. یہ یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، اللہ تبارک و تعالی عن قریب انہیں مبعوث کرے گا، یعنی نبوت دے کر لوگوں کے درمیان بھیجے گا، رحمت للعالمین بنا کر، یہ نبی بن کر ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئیں گے. فقال له اشیاخ من قریش، تو قریش کے جو بڑے بزرگ لوگ تھے اور سردار لوگ تھے انہوں نے کہا ما علمک، تیرے کو کیسے معلوم یہ سب،
اے راہب تیرے کو کیسا معلوم؟ فقال انکم حین اشرفتم من العقبۃ لم يبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا، فرماتے جب تم عقبہ سے پلٹ کر آئے، تم جب سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ہر پتھر اور ہر درخت ان کو سجدہ کر رہا تھا۔ قافلہ تمہارا گزر رہا تھا، تم کو نظر نہیں آئی یہ چیز، مگر مجھے نظر آ رہا تھا کہ ہر درخت سجدہ کر رہا تھا اور ہر پتھر سجدہ کر رہا تھا۔ یہ جو درخت کا اور پتھر کا سجدہ کرنا ہوتا، یہ جو روحانی لوگ ہوتے ان کو نظر آتا ہے۔ یہ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ ہر کسی کو نظر آ جائے، ہاں وہ کچھ معجزات کی صورت ہوتی ہے جب سب کو نظر آ جائے، معجزہ ہوتا ہے وہ، لیکن یہ جو روحانی کیفیت ہوتی ہے کہ درخت کا سجدہ کرنا یا پتھر کا سجدہ کرنا، سو جن کی روحانی کیفیت اسپریچول کنڈیشن جو ہے ان کا بہت ہائی لیول پر رہتا، اسپریچویلٹی ان کی کافی ہائی لیول پر ہوتی ہے، ان کو نظر آتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر پتھر اور ہر جھاڑ ان کو سجدہ کر رہا تھا۔ وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ، اور جھاڑ اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتِمِ النُّبُوَّةِ بخاتم النبوتی اسفل من غضروف کتفہ مثل التفاحہ، اور میں نے یہ لڑکے کو میں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی اور رحمت للعالمین ہے، کیونکہ ان کے پیٹھ پر یہ جو ہاتھ ایسے ہلاتے نا ہم، تو یہ پیچھے ایک ہڈی رہتی، دیکھیے آپ، جو تھوڑا سا ابھرتی ہے، رائٹ اور لیفٹ دو ہڈیاں ہوتے ہیں اپنے شولڈر کے پیچھے، تو یہ جو ہڈی ہوتی ہے غضروف الکتف کہتے ہیں اس کو، عربی میں مجھے نہیں معلوم ہے انگلش میں کیا کہتے ہیں، بہرحال یہ جو ہڈی ہے، یہ ہڈی کے نیچے ایک سیب، چھوٹے سے سیب کے نشان میں، چھوٹے سے سیب کے سائز میں ایک نشان ہے غضروف کتف مثل التفاحہ، جی سیب کے سائز کے اتنا ایک نشان ہے، اس نشان سے میں پہچانتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے، میں اس نشان سے بھی پہچانتا ہوں۔ ثم رجع، اور یہ راہب نے یہ کہہ کر یہ باتیں سب لوگ کو کہہ دیا، لوگ کہاں مانتے اتنا جلدی، وہ سب باتیں کہہ کر پھر پلٹ کر آیا اور اپنی عبادت وغیرہ سب چھوڑ کر پھر کیا کیا، یہ سب قافلے والوں کے لیے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ کون راہب؟ وہ راہب جو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے تھے، وہ راہب جو ہے کھانا ان سب کے لیے پکایا۔ فلما اتاہم بہ، اور ان سب کو جو ہے پھر اس سے دعوت دیا، وکان ہوا فی رعیۃ الابل، ٹھیک ہے، اور ان سب کے لیے پھر وہ کھانا منگائے اور انتظام کیا اور سب کو بلا لیا، آؤ بیٹھو کھانا کھائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو اونٹ باندھے تھے، وہ لوگ اونٹ اور سامان وغیرہ رکھے تھے ادھر ہی چھوڑ دیے یہ سارے، میں اور بھی روایات اس ضمن میں پڑھا ہوا ہوں۔ وہ ہوا یہ کہ سب لوگ جو ہے کھانا کھانے کے لیے آ کے بیٹھ گئے، بڑوں کے دستر پہلے کرتے ہیں، بچوں کا کیا ہے بعد میں کھائیں گے، ان کا کیا ہے، تو وہ جو ہے بچے کو ان کی نظر میں وہ بچے کو وہیں پر وہ لوگ چھوڑ دیے اور سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب کھانا کھانے سب بیٹھ گئے، قال ارسلوا الیہ، وہ راہب کہا کہ بھئی بلاؤ وہ بچے کہاں ہیں، وہ جن کے لیے میں یہ سب اہتمام کیا، یہ آپ سب کو جو کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہاں پر تو لکھا نہیں ہے لیکن دیگر کتابوں میں ہے، تاریخ مدینہ دمشق میں ابن عساکر لکھے ہیں، ابن سعد لکھے ہیں، سارے مورخین نے لکھا۔ وہ شخص نے کہا کہ یہ سب اہتمام میں نے جس کے لیے کیا وہی نظر نہیں آ رہا ہے مجھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو سب سے چھوٹا بچہ ہے، ہمارے قافلے یہ سب سے کم عمر ہے، ان کو ٹھہرنے دو، وہاں اونٹ اور سامان کی نگرانی میں ٹھہرنے دو ان کو۔ نہیں فرمایا، راہب نے کہا کہ ایسا نہیں، بلاؤ ان کو بلاؤ، ان کے لیے یہ اہتمام ہوا، ان کو بلاؤ۔ فاقبل، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، وعلیہ غمامۃ تظلہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چل رہے ہیں دھوپ میں نا، کھلے آسمان میں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ، وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کے اوپر ایک ابر ہے جو ان کے چلنے کے ساتھ چل رہا ہے، اطراف میں پوری دھوپ ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ نہیں آ رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں اور ساتھ ابر بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، غمامۃ تظلہ۔ فلما دنا من القوم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ابر سایہ کر رہا تھا۔ فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه الى فیء الشجرہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو دیکھے کہ سارے لوگ، جو بڑا جھاڑ تھا وہاں پر، وہ جھاڑ کے سائے میں سارے لوگ بیٹھ گئے اور سائے کی جگہ ختم ہو گئی، جتنا سایہ تھا اس میں لوگ بھر کے بیٹھ گئے، دسترہ بچھا لے کے، کھانا وانا چل رہا، ٹھیک ہے، سب بیٹھ گئے اور کھانا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، الافی فلما جلس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا، اب ٹھیک ہے، تو اب درخت کا سایہ تو ختم ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جگہ ملی وہاں پر بیٹھ گئے، جی وہاں پر بیٹھ گئے، جب بیٹھ گئے الافی الشجرہ، فلما جلس مال فیء الشجرۃ علیہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو درخت تھا وہ درخت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا پورا،
ادھر سایہ دینے لگا، وہ درخت جو ہے اس طرف جھک گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سایہ دینے لگا. جب لوگ پورے تعجب سے دیکھنے لگے کہ یہ بچے کا کیا معاملہ ہے، یہ کیا چمتکار ہو رہا ہے. پھر اب یہاں پر تو نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وہ میں واقعہ سنا دے رہا ہوں. وہ راہب کہتا ہے کہ ان کے ذمہ دار کون ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ بیٹا کس کا ہے؟ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے یہ. تو وہ راہب دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ لڑکے کے والد کو تو انتقال کر جانا چاہیے، ان کے والد تو زندہ نہیں ہو سکتے. تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں، ان کے والد کا انتقال ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، میں ان کا چچا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. میں اپنے آپ کو ابا کہتا ہوں، لیکن میں ان کا چچا ہوں اور ان کا ذمہ دار ہوں. تو پھر وہ بیٹھ کر بہت زیادہ اپیل کرتا. قال انشدکم باللہ ایکم ولیہ، قال ابو طالب فلم یزل یناشدہ حتی ردہ ابو طالب. وہ بار بار حضرت ابو طالب سے ریکویسٹ کرنے لگا، راہب آپ یہ بچے کو لے کے فوراً آپ مکہ واپس چلے جائیے، واپس چلے جائیے، کیونکہ یہ علم اب اس میں تو لکھا ہوا نہیں ہے، میں آگے بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ علم کہ اللہ کے نبی کیسا ہوں گے، ان کے چلتے وقت کیسا ہوگا، کیا کیا ہوگا، یہ صرف مجھے نہیں بلکہ یہود کے علماء کو بھی یہ علم حاصل ہے. اور یہود کے لوگ کو یعنی بہت سارے احبار کو ان کے پتہ چل گیا کہ نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے اور وہ بنو اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے، اور ان کو بہت سخت ترین حسد ہے. بہت ممکن ہے وہ لوگ یہ لڑکے کو قتل کرنے کی پوری سازش کریں گے، آگے بہت جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اللہ کا میں آپ کو واسطہ دے رہا ہوں آپ واپس لے کے چلے جائیے. تو حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آلموسٹ ملک شام پہنچ گئے تھے، وہاں سے پلٹ کر پھر واپس آ جاتے بغیر بزنس کیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس لا لیتے اور دوبارہ ملک شام کی سائڈ، کیونکہ وہ سائڈ میں نارتھ سائڈ میں یہود کی تعداد زیادہ تھی، ساؤتھ میں بھی یمن وغیرہ میں بھی تھے لیکن یہ سائڈ زیادہ تھی. تو پھر حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کسی لانگ ٹرپ میں اور بڑے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بڑے ہونے تک نہیں لے کے گئے. جب بڑے ہو گئے، مضبوط ہو گئے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے آپ کے اوپر نشانیاں ظاہر ہونا اور جو اہل علم ہیں ان کا جان لینا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے رہبان کا یہ بات جان لینا ثابت ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے اور سارے جہانوں کے آپ سردار ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے اور ابن ابی شیبہ نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے.